میرے قبیلے کی کچھ عورتیں مکہ مکرمہ آئیں اور ان کی نیت یہ تھی کہ ہمیں جو ہے وہ کوئی نہ کوئی بچہ مل جائے اور اس بچے کو ہم گود لے لیں، کیونکہ عرب کے جو قبیلے تھے، بالخصوص قریش کا قبیلہ تھا، عرب کے جو دوسرے سردار تھے، تو ان کے یہاں یہ رواج تھا کہ ایک خاص موسموں کے اندر وہ اپنے بچوں کو دور دراز صحرا کے علاقوں میں بھیج دیتے تھے، اور تاکہ ان کے بچے وہاں کی جو پتھریلی زمین ہے ان سے ان کے بچوں کے جسم مضبوط ہو جائیں اور وہ اچھے خطیب اور اچھے قائد اور اچھے لیڈر بن سکیں۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اور آپ کے قبیلے کی کچھ عورتیں مکہ مکرمہ آئیں تو حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میرے پاس ایک سرخ مائل ایک گدی تھی اور ہمارے پاس ایک انتہائی لاغر ایک کمزور اونٹنی تھی۔ حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں اس اونٹنی کی کھیری میں دودھ نہیں تھا اور اتنی کمزور تھی کہ جب ہم اپنے قبیلے سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں پورے قبیلے کے لوگوں کو اس اونٹنی نے تنگ کر کے رکھا تھا۔ سارا قبیلہ جو ہے مجھے کبھی شکوے کرتا، کبھی شکایت کرتا، اور کبھی قبیلے کی عورتیں مجھے کہتی کہ اس اونٹنی کے بچے نے تو ہمیں تنگ کر کے رکھا ہوا ہے، یہ اتنا کمزور ہے کہ قافلہ دور نکل جاتا ہے اور یہ اونٹنی کا بچہ پیچھے رہ جاتا ہے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے قبیلے کی خستہ حالی کو بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ میرے اپنی پستان میں دودھ نہیں تھا۔ حضرت حلیمہ کے جو خاوند تھے جن کا نام حارث بن عبد العزیٰ تھا وہ بھی اس قبیلے کے ساتھ تھے اور حضرت حلیمہ کا ایک بیٹا تھا۔ تو حضرت حلیمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ہم مکہ مکرمہ میں آئے اور عورتیں مختلف گھروں کا چکر لگانے لگیں، مختلف گھروں کے وزٹ کرنے لگیں، اور جب عورتیں گئیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب دیکھا تو عورتیں بچہ لینے سے پہلے اس کے خاندان کے بارے میں پوچھتے، اس کے اہل و عیال کے بارے میں پوچھتی، اور جب ان کو بتایا گیا کہ یہ بچہ ایسا بچہ ہے جس کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، جو یتیم ہو چکا ہے، یہ ایک بیوہ عورت کا بچہ ہے، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں ہمارے قبیلے کی عورتوں نے اس بچے کو گود لینا گوارا نہ کیا۔ عورتوں کے دلوں میں یہ خیال آیا، یہ بات آئی اگر ہم اس یتیم بچے کو اپنی گود میں لیتے ہیں تو ہمیں کون سا معاوضہ ملے گا، کون سی ہماری جو ہے وہ مالی جو ہے وہ خدمت ہوگی۔ تو انہوں نے اس بچے کو لینے سے انکار کر دیا۔ وہ بچہ کون تھا؟ وہ کوئی اور نہیں تھا، وہ میرے اور آپ کے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی، محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہستی تھی۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں بھی جب اس گھر میں گئی اور میں نے جب دیکھا جب مکہ مکرمہ کے دیگر قبائل سے مجھے کوئی بچہ جو ہے وہ نہ ملا، میری گود خالی تھی، میں پریشان تھی، تو میں اس گھر کے اندر گئی، مجھے پتہ چلا کہ فلاں گھر کے اندر ایک بیٹا پیدا ہوا ہے اور اس کی شان بڑی نرالی ہے، لیکن مجھے بتایا گیا اس بچے کے سر سے باپ کا سایہ اٹھ چکا ہے، وہ بچہ یتیم ہے۔ تو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں میرے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ واپس اپنی خالی گود لے جانے سے بہتر ہے اس بچے کو کیوں نہ میں اپنے گود لے لوں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں پھر میں گئی، میں نے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا کا دروازے کو دستک دی، آپ کا دروازہ کھٹکھٹایا، حضرت آمنہ نے میرا استقبال کیا، اور حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں پھر حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا مجھے اس کمرے میں لے گئیں جہاں پہ ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے تھے۔ حضرت حلیمہ سعدیہ فرماتی ہیں کہ میں جب گئی نا تو میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، آپ کا رنگ دودھ کی طرح بالکل سفید تھا، آپ سو رہے تھے۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں میں نے مناسب نہیں سمجھا حضور کو جگانا، آپ فرماتی ہیں میں نے حضور کو اٹھایا، حضرت آمنہ کے در یتیم کو